الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الرشيد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومغيثنا وقطبنا وفريدنا وندامنا وسراجنا ومنيرنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته والشهداء محبته أجمعين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دور دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر گلی خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی. نہایتی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ حضور پرنور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے، آپ کے صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، ائمہ اعظام سے محبت کرنے والے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے یہاں جلوہ افروز ہیں الحمدللہ. اور اسی محبت کے اظہار کے لیے سب یہاں جمع ہوئے ہیں. آج کی یہ محفل منسوب ہے حضور غوث الصمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی باز اشرف محمد میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک سے. اور کرم یہ دیکھیے کہ آج بغداد شریف میں 11ویں شریف منائی جا رہی ہے. سبحان اللہ. تو ہم یہاں محفل کر رہے ہیں نا، بغداد شریف میں بڑی 11ویں شریف کی محفل چل رہی ہے. سبحان اللہ اللہ. کا کرم ہے کہ ہمیں کراچی میں رہتے ہوئے بغداد کی محفل مل رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سے پاک اپنا کرم ایسے ہی فرماتے ہیں. کسی کو وہاں بلا کے محفل اٹینڈ کروا دی، کسی کو یہاں بٹھا کر محفل سنوا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جس طرح میرے غوث کا فیض بغداد مولا پر، بغداد مبارک پر برس رہا ہے، تو یہاں پر اور دنیا میں جہاں بھی عاشق غوث پاک محفلیں منا رہے ہیں ان سب پہ بھی برس رہا ہے. سبحان اللہ. سب سبحان پہ برس رہا اللہ. ہے. بے شک بے شک. الحمدللہ غوث پاک کے چاہنے والے موجود ہیں. کتنی پیاری بات ہے کہ جب گھر میں کسی سے محبت ہوتی نا، اس کے آنے کا جب انتظار ہوتا ہے تو جس سے جتنی محبت ہو اور جس کا جو درجہ ہو اس حساب سے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں. بے شک. تو غوث پاک کے چاہنے والوں نے اس نیت دل میں رکھی کہ غوث پاک روحانی طور پر جلوہ افروز ہو جائیں گے، اس لیے پھول بھی لگا دیے، کلیاں بھی سجا دی، گلاب بھی لگا دیے، اور سب معطر ہو کے غسل کر کے تیار ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن سکیں. یاد رکھیے جو اللہ والے ہیں نا ان کا بڑا مقام ہے. ان کا مقام ان کے نام سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اولیاء کرام کے منکر ہیں، ان کے کرامات کے منکر ہیں، ان کے مقامات کے منکر ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے،
یقیناً. جس کو خود قرآن کہے اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، جس کو قرآن کہے اولیاء اللہ کا مطلب اللہ کے دوست. قرآن میں اللہ جنہیں اپنا دوست کہہ دے تو مجھے بتاؤ ان کا کتنا بڑا مقام ہو. بے شک. آپ خود سمجھیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اگر علاقے کا کوئی کونسلر، میں چھوٹی جگہ سے شروع کرتا ہوں، کونسلر سے آپ کی دوستی ہو جائے تو کونسلر کہ یہ میرا دوست ہے، تو پھر آپ 10 کام کروانے جاؤ گے، لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کونسلر کا دوست ہے. تو یہ بھی کوئی کم بندہ نہیں ہے بھائی، کونسلر ہی ہے کیونکہ یہ سارے کام کروا دیتا ہے. اب ایک آدمی کی دوستی اور بلند مرتبے والے سے ہے، ایک کی اور بلند مرتبے والے سے ہے، ایک کی وزیر اعظم سے ہے، ایک کے صدر پاکستان سے ہے، تو اس کے مرتبے کتنے ہو دوستی کی وجہ سے. اب مجھے بتاؤ تمام مرتبے جوتے کی نوک پر اس کا تعلق میرے رب کے ساتھ ہو، اس کا کیا مرتبہ ہو. بے شک. جن کے بارے میں رب کہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جس کے بارے میں قرآن میں رب فرمائے کہ خبردار. اب یہ دیکھیے کہ شروعات کیسے کی جا رہی ہے، الا خبردار، وارننگ دی جا رہی ہے کہ خبردار. کیا خبردار؟ خبردار کس بارے میں؟ یہ بات ہو رہی ہے اللہ والوں کے بارے میں. الا انا، بے شک، پہلے کہہ دیا خبردار، پھر کہا بے شک. اگر رب خبردار بھی نہ کہ بے شک بھی نہ کہ، اس کی بات ویسی بدلی ہے. بے شک. رب کی بات ہے، خبردار بھی نہ ہو بے شک بھی نہ ہو تو پھر بھی کلام تو رب کا ہے نا. مگر اس کے باوجود رب اپنی بات کرنے کے وقت اپنے ولیوں کا ذکر کرتے وقت پہلے کہہ رہے خبردار، خبردار، بے ادبی نہ کرنا، خبردار، عزت سے سنو. بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے. اللہ نے ان کو خوف سے پاک کر دیا ہے. ولا هم یحزنون، اور ان کو کسی قسم کا ڈر بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ خوف سے بھی پاک ہے، وہ ڈر سے بھی پاک ہے، وہ غم سے بھی پاک ہے. یہ ان کو مقام عطا فرمایا. کہ اب کیوں ایسا فرمایا؟ کہاں دیکھو قرآن مجید فقان حمید میں اللہ جو فرماتا ہے نا اس کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے. لا خوف، نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. کس چیز کا؟ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، آنے والے زمانے سے، کہ اگر ایسا کروں تو ایسا نہ ہو جائے، یہ خوف ہے. کہ میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، یہ خوف ہے. تو خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، اور جو غم ہے اس کا تعلق ماضی سے، اس کا تعلق ماضی سے، کہ جو برا ہو گیا اس پہ آدمی غم کر رہے ہیں کہ فلاں کام ہو گیا بڑا افسوس، فلاں ہو گیا بڑا افسوس. تو خوف کا تعلق مستقبل سے، غم کا تعلق ماضی سے. تو فرمائے جو اللہ والے ہیں نہ مستقبل میں کسی چیز سے خوف کھاتے ہیں، نہ ماضی میں کسی بات کا غم کرتے ہیں. غموں سے بھی پاک ہے، خوف سے بھی پاک ہے. اب غم سے ایسے پاک کر دیے گئے، ایسے پاک کر دیے گئے کہ بڑے سے بڑا غم ان پر آ جائے ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بلکہ کئی مستند کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تقریر فرما رہے ہیں، بعض و نصیحت فرما رہے ہیں، ہزاروں کا مجموعہ ہے. اب بتاؤ جنازہ آیا، فرمایا کس کا جنازہ؟ کہا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. باپ تقریر کر رہا ہے، بیٹے کا جنازہ ہو گیا ہے، سامنے جنازہ موجود ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر میں کوئی فرق نہ آیا، کوئی فرق نہ آیا. ان کی عادت کریمہ تھی تقریر کے دوران جنازہ آ جاتا تو جنازہ پڑھاتے، تقریر روکتے، جنازہ پڑھاتے، پھر دوبارہ تقریر شروع کر دیتے. وہی ہوا، بیٹے کا جنازہ موجود ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کو روکا، جنازہ پڑھایا، واپس تقریر شروع کر دی. اللہ، وہ جنازے کو رخصت کر دیا. اللہ اکبر. اب بحیثیت باپ آپ سوچو، اللہ، یا آپ بھی کسی کی اولاد ہو، سوچو کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. مگر اللہ نے ان کو غموں سے پاک کر دیا ہے، کوئی غم ان کے دلوں کو ہلا نہیں سکتا.
کیونکہ جو اللہ والا ہو جائے اس کو پھر کسی اور کے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بے شک. وہ اللہ والا ہو گیا تو اب اس کو کس کے ہونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ معاملہ یہ ہے. اور وہ کیوں غم نہیں کھاتا, وہ کیوں خوف نہیں کھاتا, کیوں؟ کیونکہ جس کو رب مل گیا سب اس کو سب مل گیا. جس کو سب مل گیا ہو وہ خوف اور غم کیوں کھائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خوف و غم کے متعلق معاملہ بتا رہا ہوں. قرآن کی آیت نے ولی کی نشانی بتائی ہے, وہ نشانیاں غوث اعظم میں دکھا رہا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تقریر فرما رہے ہیں. اب تقریر فرمانا دیکھو, اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین تھے, حافظ قرآن تھے, قاری قرآن تھے, مفسر قرآن تھے, وقت کے سب سے بڑے شیخ الحدیث تھے, وقت کے سب سے بڑے محدث تھے, اور اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی تھے. بے شک. یہ تمام باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. تو عالم دین ہونے کی حیثیت سے, ایک اللہ کے ولی ہونے کی حیثیت سے بعض نصیحت فرما رہے ہیں. یہ واقعہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبدالرزاق الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ نکل کرتے ہیں, وہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں والد صاحب تقریر فرما رہے ہیں. تقریر فرماتے فرماتے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کو ہلکا سا روکا. تقریر کرتے کرتے رک گئے. ایک شخص آیا, کان میں کچھ کہا, تقریر روک دی, نیچے منہ کیا دل کی جانب اور کہا سبحان اللہ. تقریر شروع کر دی. تقریر دوبارہ رواں دواں ہے. اتنے میں کہا دوبارہ کوئی شخص آیا, کان میں کچھ کہا, تقریر روکی, دل کی طرف دیکھا, کہا سبحان اللہ. اس کے بعد پھر تقریر شروع کر دی. کہا تقریر مکمل ہوئی. کہا ہم نے پوچھ لیا یہ ماجرا کیا ہے, کہ تقریر کے درمیان رکنا کیوں تھا, اور دل کی طرف دیکھ کے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کا مقصد کیا تھا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تقریر کر رہا تھا تو ایک شخص آیا, اس نے مجھے بتایا جو آپ کا قافلے, جو آپ کا بیڑا تھا سامان تجارت لے کے سمندر میں تھا, طوفان آیا, آپ کا پورا جو بیڑا تھا وہ غرق ہو گیا, سمندر میں ڈوب گیا, اور آپ کا تمام مال و متاع ختم ہو گیا. تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دل کی طرف دیکھا کہ دنیا کی محبت اور دنیا کے غم میں یہ اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا. کہتے ہیں میں نے اپنے دل کی طرف توجہ دی تو دیکھا وہ ویسے ہی رب کے ذکر میں مشغول تھا. اس کو دنیا کے غم سے کوئی فرق نہ پڑا تھا. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ڈوبنے کے بعد بھی میرے دل کی کیفیات میں کوئی فرق نہ پڑا. اللہ اللہ اللہ. تقریر شروع کر دی. اتنے میں پھر آ کے بتایا کہ ایسا تھا کہ ڈوب جائے, بلکہ ڈوب ہی گیا تھا, مگر رب کا کرم ہوا کنارے لگ گیا. بیڑا آ گیا ہے, آپ کا تمام مال اور جتنے لوگ تھے سب کے سب بچ گئے. غوث اعظم فرماتے میں نے پھر دیکھا کہ کہیں دنیا کی خوشی میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے. تو میں نے جب دیکھا تو دنیا کی اس خوشی میں بھی میرا جو دل تھا وہ ذکر الہی سے غافل نہ تھا. تو کہا اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے, چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو, ان کا جو دل ہے وہ ذکر الہی میں ہمیشہ معطر رہتا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں آتا. اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, تو میں نے بتایا بعض نصیحت کے اتنی معاملات ہیں, اس کے باوجود کرامت کا یہ عالم ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی جب تقریر فرماتے تھے تو لاکھوں لوگ تقریر سنا کرتے تھے. کتنے لوگ؟ آپ 1000 لوگوں کو جمع کریں, مائک نہ لگائیں اور ایک تقریر کروا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے تک آواز آئی. چند صفوں تک آواز جائے گی, آگے آواز نہیں جائے گی. فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت یہ تھی جب وہ تقریر فرماتے تھے تو جو برابر میں بیٹھ کے تقریر سنتا تھا جتنی آواز اس کو جاتی تھی آخر والے کو بھی اتنی آواز جاتی تھی. سبحان اللہ. برابر والے کو جو آواز جا رہی ہے کہ آخر میں لاکھوں کے مجموعے میں جو سب سے آخری ہے اس کو بھی اتنی ہی آواز جا رہی ہے. اللہ اللہ. کوئی آواز میں فرق نہیں ہے. اور عالم یہ ہے کہ اسی ایک حال میں
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعے کے ہر شخص پہ نگاہ بھی رکھتے تھے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے، میں اگر ادھر دیکھوں دو چار کو تو ادھر والے میری نگاہ میں نہیں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں مجھے معلوم نہیں. ادھر دیکھوں ادھر والے ہٹ جائیں، ادھر دیکھوں تو یہ ہٹ جائیں. مگر غوث اعظم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تقریر کے درمیان پورے مجموعے پہ نگاہ رکھتے تھے، اور نگاہ کا عالم یہ تھا کہ صرف ظاہر پہ نہیں باطن پہ بھی نگاہ رکھتے تھے. اللہ. یعنی جو کوئی سوچ رہا ہوتا تھا لاکھوں کے مجموعے میں، وہ ان کے چہروں کے ساتھ ساتھ ان کے دل کے خیالات بھی دیکھ رہے ہوتے تھے. ایک شخص فرماتا ہے میں غوث اعظم کے واز سن رہا تھا، غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے. اب لاکھوں کا مجموعہ ہے، اچھا خاصا رش ہے، میں قریب میں تھا، آگے. اب میں اگر نکل کے جاؤں تو مجھے کافی وقت لگ جائے گا، جانا ممکن نہیں ہے کہ غوث اعظم کا واز ایسا ہوتا تھا کسی کی ہمت نہیں اٹھنے کی. کا رفع حاجت محسوس ہوئی، باتھ روم جانا تھا، اس کی شدت بڑھ گئی. غوث پاک تقریر فرما رہے ہیں، میں نے کہا ہر کسی پہ نگاہ رکھتے ہیں، ہر کسی کے دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں. بیت الخلا جانا تھا، اتنے میں میری نگاہ غوث پاک کی جانب پڑی. غوث پاک کی طرف میں نے دیکھا، اتنے میں میں نے دیکھا کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے چلا گیا. میں نے دیکھا تو غوث پاک نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کہا یہ لو یہاں فارغ ہو جاؤ. کہا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کسی جنگل میں ہوں، سامنے دریا بہہ رہا ہے، درخت لگے ہوئے ہیں. کہا میں نے استنجا کیا، میری جیبوں میں کچھ چابیاں تھیں، وہ چابی میں نے درخت پہ لٹکائی کہ اٹھا لوں گا. میں رفع حاجت سے فارغ ہوا، دریا کے کنارے گیا، اپنے ہاتھ پاؤں دھوئے، وضو کیا. اس کے بعد پھر میرا ہاتھ پکڑا، میں وہیں موجود تھا جہاں میں نے سوچا تھا، جہاں میرے یہ حاجت پیدا ہوئی میں وہیں موجود تھا. کہا اب یہ خواب بھی ہو سکتا ہے، کوئی کہنے لگا کہ تیری نیند لگ گئی تھی ایسا ہو گیا. کہا جب میں نے ہوش کیا تو میں نے دیکھا میری چابی موجود نہیں ہے. چابی تو درخت پہ ٹانگ دی تھی. تقریر کے دوران غوث پاک لے کے کہاں گئے معلوم نہیں. کہا میں نے چابی چلی گئی. کہا میں سفر پہ روانہ ہوا، تاجر تھا، تجارت کی غرض سے سفر پہ روانہ ہوا. کہا کئی ہفتے سفر کیا، اس جنگل میں پہنچا تو جنگل دیکھا تو پہچان گیا یار یہ تو وہی جنگل ہے جو اس رات غوث اعظم مجھے جہاں لے کے آئے تھے. کہا میں پہچان گیا. پھر میں نے وہ جگہ تلاش کرنا شروع کی جہاں میں نے استنجا کیا تھا. کہا مجھے درخت ملا اور درخت پہ وہ چابی لٹکی ہوئی تھی. اللہ اکبر. یعنی کئی ہفتوں کا سفر غوث پاک نے تقریر کے درمیان آن کی آن میں طے کروایا، وہاں اس استنجے سے فارغ کروا کے واپس بھی لے کے آ گئے. سبحان اللہ. غوث پاک کی نگاہ دیکھیے. تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جو غوث اعظم لاکھوں پہ نگاہ رکھے تو کیا ہم بھی نگاہ نہیں رکھ سکتے؟ بے شک. جب آن کی آن میں یہاں سے وہاں سفر کروا دے کسی اور کو تو کیا خود سفر نہیں کر سکتے؟ بے شک. خود نہیں آ سکتے. عقیدہ ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے. غوث پاک تو آج بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. میرے غوث اعظم غوث السمدانی قندیل نورانی شہباز الی مکانی بعض اشرح محمد میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ. یہ مادر ذات ولی تھے، ولی پیدا ہوئے تھے. بلکہ آپ کے والد گرامی ابو موسیٰ ابو صالح سنوسی جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا ابھی دنیا میں آیا ہے. مجھے رات کو میں سویا ہوں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور غوث اعظم کے لیے فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح اے میرے بیٹے. غوث پاک امام حسن کی اولادوں میں سے ہیں، حسنی سید ہیں. تو فرماتے ہیں اے ابو صالح اے میرے بیٹے، تیرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے نا یہ بہت بڑے مرتبے والا ہے اور اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ جیسا میرا مقام انبیاء میں ہے اس کا ویسا مقام اولیاء کرام میں. سبحان اللہ. یعنی انبیاء میں کوئی میری مثل و مثال نہیں ہے، اولیاء میں کوئی اس کی مثل و مثال نہیں.
ایسا مقام تیرے اس بیٹے کو عطا ہوا ہے۔ فرمایا اس کا عالم یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ صحابہ اور ائمہ کے بعد جتنے اولیاء ہیں وہ سب اس کی فرما برداری کریں گے اور اس کے قدم کو اپنی گردنوں پہ رکھنا اپنے لیے ترہ امتیاز سمجھے۔ سبحان اللہ۔ اور ولی کو ولایت جب ملے گی جب وہ میرے غوث کے قدم کو اپنے گردن پہ رکھ دے گا۔ اللہ جس کی گردن پہ میرے غوث کا قدم نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت غوث پاک کے قدموں سے ملتی ہے، جس پہ غوث قدم رکھ دیں وہ ولی بن جاتا ہے۔ ایک حیرت کی بات ہے، قدم رکھنے سے ولی کیسے بن جاتا ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے جب ان کو الٹا کیا غوث پاک تو ان کے یہاں کندھے کے پاس قدم کا نشان تھا۔ کس کا نشان تھا؟ قدم کا۔ بہجت الاسرار کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، 750 سال پرانی کتاب ہے، فارسی زبان میں یہ کتاب لکھی گئی اور لکھنے والے بھی غوث پاک کے خلفاء اور مریدین میں سے۔ فرماتے ہیں غوث پاک جب پیدا ہوئے تو ان کی پیٹھ پر یہاں کندھے کے پاس بیچ میں نشان تھا، کس کا؟ پاؤں کا، قدم کا۔ وہ قدم کس کے تھے؟ تو غوث پاک خود فرماتے ہیں یہ قدم کس کے ہیں۔ غوث پاک نے اس واقعے کو خود نقل فرمایا کہ میرے جو گردن پہ یہاں قدم تھا نا وہ کس کا قدم تھا، اور ایسا کہ پورا پاؤں کا نشان نظر آتا تھا، تمام انگلیاں انگوٹھے سب پورے ایڑی ویڑی سب یہاں پہ نظر آتی تھی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ نشان کا ہے۔ قصیدہ غوثیہ ہم پڑھتے ہیں نا، سقانی الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی ساعت ومشت لنحوی فی کوس فہمت بسکرتی بین الموالی۔ اسی کے اندر غوث پاک عربی زبان میں اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو قدم میری گردن پہ ہے یہ میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ جو قدم ہے یہ میرے نانا جان کا قدم ہے۔ اے غوث اعظم یہ قدم آیا کیسے؟ قدم تو ہے، یہ قدم آیا کیسے؟ تو غوث پاک خود فرماتے ہیں یہ قدم کیسے آیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معراج کا واقعہ سناتے ہیں اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب معراج کی رات تھی حضور علیہ السلام نے کئی سواریاں استعمال کی، جس کے اندر کئی سواری، جس میں براق بڑا مشہور سواری ہے، جبریل امین پہ بھی سواری کی ہے اور دیگر سواریاں بھی ہیں۔ تو فرمایا جب سدرۃ المنتہا پر جو انتہا ہے وہاں پہ جب جبریل امین نے چھوڑ دیا اور کہا ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے پر جل جائیں گے، میرے رب کا جلال ہے اس سے میرے پر جل جائیں گے، یہ انتہا ہے اور یہ جبریل امین کا سب سے بلند مقام ہے اور فرشتوں میں جبریل امین سب سے بلند مقام پر، سب فرشتوں کے سردار کا، اس سے آگے کسی کا مقام نہیں، بے شک کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا۔ نوری کا بھی پر جل جائے، جو نور سے بنا ہے اس کے پر جل جائے، اور میرے مصطفیٰ خاکی جن کا جسم خاک سے بنا ہے، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ فرمایا وہی مصطفیٰ جان رحمت اس سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، اور علم مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ معراج کا سفر کیا ہے تو کہتے ہیں حضور کو علم نہیں پتا تو تھا نہیں، رستہ جبریل امین لے کے گئے، رستہ تو وہ بتا رہے تھے۔ تو ان سے پوچھو سدرۃ المنتہا سے آگے تو جبریل بھی نہیں گئے تھے، سدرۃ المنتہا سے آگے کا رستہ کون بتا رہا تھا؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اور سدرۃ المنتہا زمین سے لے کے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر کیا تھا نا، اس سدرۃ المنتہا سے لامکاں کا جو سفر تھا وہ کروڑوں اربوں کھربوں میل تھا، میرے مصطفیٰ نے طے کیا تھا۔ مصطفیٰ کی رفتار پہ لاکھوں سلام، بے شک اللہ اکبر۔ کہا جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو ایک جگہ آقا کریم علیہ السلام کو اوپر چڑھنا تھا، غوث پاک بتا رہے کہ اوپر چڑھنا تھا، جگہ اونچی تھی، سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی جا سکتا نہیں ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا، میں عالم ارواح سے اپنے نانا جان کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔
عالم ارواح سے اپنے نانا جان کے قدموں میں حاضر ہو گیا. حضور نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا اے محمد یہ آپ کی نسل میں پیدا ہوگا, یہ حسینی سید حسنی سید ہوگا, اس کو ہم وہ مقام عطا فرمائیں گے جیسا مقام انبیاء میں آپ کو عطا فرمایا, اولیاء میں اس کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے ہیں میں اس طرح بیٹھا, حضور نے اپنا قدم میری گردن کے پاس یہاں رکھا اور وہ آگے چلے گئے. کہا جہاں حضور نے قدم رکھا تو وہ قدم میری پیٹھ پہ یہاں نقش ہو گئے. سبحان اللہ. قدم میری پیٹھ پہ نقش ہو گئے, یہاں تک کہ جب پیدا ہوئے تو وہ قدم غوث پاک کی پیٹھ پہ وہاں موجود تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں آقا چلے گئے. کہا میں نہیں گیا, میں وہیں رک گیا. کیوں؟ کہ اس لیے رک کے گئے ہیں تو واپسی میں بھی اترنا ہوگا. تو کہا وہیں بیٹھ گیا. تو جب وہاں بیٹھ گیا تو کہا یہ وہ مقام تھا قرب الہی کا کہ جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید سورہ نجم میں ہوتا ہے. کہا یہ وہ مقام تھا, قاب قوسین او ادنا, یہ وہ مقام تھا. کہا اس مقام پہ تھے, ما زاغ البصر وما طغى, یہ اس مقام پر تھے. کہا اس مقام پر تھے, میں وہیں تھا. اب محبوب و محب میں گفتگو ہوئی, میں سن رہا تھا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول میں بات ہو رہی تھی, نوازا جا رہا تھا, میں سن رہا تھا. وہ فرمایا میں ان تمام رازوں کو جاننے والا ہوں جو اس دن حضور اور رب کے درمیان گفتگو ہوئی, میں سب کے بارے میں جاننے والا ہوں. قصیدہ غوثیہ کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو, اشعار کا. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیے میرے غوث کا مقام. کہ حضور جب واپس آئے تو پھر میری گردن پہ یہاں قدم رکھا اور پھر روانہ ہو گئے. تو اس لیے غوث پاک نے فرمایا کہ میری گردن پر میرے نانا جان کا قدم اور میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر, تمام اولیاء کی گردنوں پر. یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ بات نصیحت شروع نہیں کی تھی, کرنی تھی, کینی تھی. کہا مجھ سے کہاں گیا؟ میں سویا. رات میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نے مجھ سے کہا اے عبد القادر, اے میرے بیٹے تقریر کیا کرو, بعض نصیحت کیا کرو. تو غوث اعظم نے فرمایا نانا جان میں تو عجمی ہوں, یہاں کے لوگ عربی ہیں, ان کی عربی بہت بلند و بالا ہے, ان کے پاس الفاظ کے ذخائر ہیں, میں کیسے ان میں تقریر کر سکتا ہوں؟ تو فرماتے ہیں حضور نے کہا کہ اپنا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا تو حضور نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا. 3 بار اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا. کہ جیسی لعاب دہن ڈالا تو میرے سینوں کے اندر علم و معرفت کے دریا موجزد ہو گئے, اور علم و معرفت کے سمندر میرے دل میں مجھے محسوس ہونے لگے. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما. تو غوث پاک نے فرمایا دادا جان, حضرت علی دادا, دادا جان آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا بیٹے تقریر کیا کر, واز کیا کر. کہا دادا جان میں تو عجمی ہوں, یہاں کے لوگ عربی ہیں, میں کیسے واز و نصیحت کروں؟ تو حضرت علی نے کہا اپنا منہ کھولی, اور اس مدینہ علم نے اپنا لعاب دہن غوث پاک کے منہ میں 1 دفعہ ڈالا, کسی جگہ 2 دفعہ ڈالا. تو پوچھا غوث پاک نے کہ دادا جان حضور نے 3 دفعہ ڈالا, آپ نے 2 دفعہ ڈالا, وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ ہم نبی کی برابری نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. انہوں نے 3 دفعہ ڈالا ہے تو میں 2 دفعہ اس لیے ڈال رہا ہوں کہ ہم نبی کی برابری نہیں کر سکتے. تو پتہ چلا کہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی جیسا نہیں ہو سکتا. صحابہ نے یہ عقیدہ دیا. غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد میں اٹھا, میری آنکھ کھلی, میں مسجد کے ممبر پہ پہنچا اور میں نے تقریر کرنا شروع کر دی. وہ کل تقریر کرنا شروع کی, لاکھوں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے, تعداد بڑھتی چلی گئی, سینکڑوں سے تعداد شروع ہوئی, ہزاروں سے لاکھوں میں پہنچ.
اور اللہ نے وہ تاثیر دی، تاثیر کیوں نہ ہو، حضور کا لعاب دہن سے علم ملا ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لعاب دہن ملا ہے، تو کہا علم کا یہ عالم تھا کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، علماء درس نظامی میں ان کی کتب پڑھتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک تقریر فرما رہے تھے، علامہ ابن جوزی حاضر ہوئے، اس وقت ان کو غوث پاک سے عقیدت و محبت نہیں تھی، عالم دین تھے، غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہو گئے، غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہوئے تو ان کے ساتھ جو جب کوئی عالم دین اس کے ساتھ چند لوگ کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں، تو غوث پاک نے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کی، تو ان کے چاہنے والے نے کہا علامہ ابن جوزی یہ غوث پاک نے تفسیر کی آپ کو پتہ تھی؟ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے، جو اس نے کہا یہ مجھے معلوم ہے، میں نے پڑھا ہے۔ غوث پاک نے دوسری تفسیر کی، علامہ ابن جوزی نے کہا مجھے معلوم ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 15 تفسیر فرما دی۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے پڑھا ہے۔ فرمائے جب 16 سے شروع ہوئے غوث پاک 100 تفسیر فرما دی، اللہ اکبر، ایک ہی آیت کی 100 تفسیر فرمائی۔ علامہ ابن جوزی نے فرمایا 15 کے بعد تو مجھے بھی نہیں پتا۔ اللہ علم کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا محدث بھی آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھنے لگتا، یہ عالم تھا۔ اور اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، عباد النصیحت شروع ہوئی ہے، محدث پہنچے ہیں۔ غوث پاک کا ایک مقام و مرتبہ یہ آیا کہ غوث اعظم بغداد شریف میں بیٹھے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غوث پاک کے مرید بھی ہیں، اور یہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے غوث پاک کا قدم اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھا، سبحان اللہ، حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے غوث پاک نے فرمایا قدمی ہادی علی کل رغبۃ مولی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ غوث پاک نے تقریر کے درمیان یہ فرمایا تو حضرت علی بن حیتی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اٹھا اور میں نے آپ کے قدم کو اٹھا کے اپنی گردن پر رکھ دیا، سبحان اللہ۔ اور یہ واقعہ یہاں ختم نہ ہوا، علماء نے لکھا کہ جتنے بھی ولی اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی تھے، ان سب تک یہ آواز رب نے پہنچا دی، اور سب نے جہاں تھے اپنی گردنوں کو وہیں جھکا دیا۔ جس نے گردن کو جھکا دیا رب نے اس کو ولایت عطا فرما دی، اللہ اکبر، جس نے گردن کو جھکا دیا۔ اور کہا یہ قاعدہ قیامت تک تھا، عالم ارواح میں بھی جس شخص نے گردن کو جھکایا اللہ نے اس کو ولایت عطا فرما دی، جب وہ پیدا ہوگا اللہ اس کو ولی بنا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ کرم ہے غوث کا۔ فرمایا اس وقت جب غوث پاک بغداد میں جملہ کہہ رہے تھے، یہ ولیوں کی طاقت بتا رہا ہوں، بس اپنے ایمان کو سمیٹ رہا ہوں، تو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان کے جنگلات میں چلہ کشی فرما رہے تھے، کئی سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، کہا یہاں غوث اعظم نے فرمایا، وہاں خواجہ خواجگان نے سنا، اور سننے کے بعد اپنی گردن کو نیچے کیا اور کہا قدمہ علی راسی و عینی، کہ اے غوث پاک آپ نے کہا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اے غوث آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں اور میرے سر پر بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ وہاں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے سنا، انہوں نے یہ کہا، غوث پاک نے وہاں سنا اور فرمایا دیکھو سب نے گردن جھکائی تھی، اس کے جملے بھی دیکھ لو کہ کیا کہہ رہا ہے، کہ گردن پر نہیں بلکہ آنکھوں اور سر پہ بھی۔ اور اعلیٰ حضرت بھی پھر یہ کہہ اٹھے کہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جدھر چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جدھر چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو یہ پتہ چلا کہ غوث پاک جس کی گردن پہ قدم رکھ دیں اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے، بے شک بے شک، اور پھر جو اس ولی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دے غوث پاک اپنی مریدی میں شامل کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ولیوں کو اتنی طاقت کیسے ملی؟ غوث کے قدم سے ملی۔ جتنا بھی فیضان ہے یہ میرے غوث کے قدم کا ہے،
جبھی تو اللہ والے پل میں جو چاہے وہ کر گزرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آخری شعر سنیے گا، اس کے بعد آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اولیاء را ہست قوت از الہ. شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ اولیاء را ہست قوت از الہ، تیر جستہ باز گردان از ذرا. اللہ والوں کی طاقت تو یہ ہے، جیسے کہ کوئی تیر پھینک دے، کسی نے تیر پھینک دیا یا کسی نے پسٹل سے فائر کر دیا، تو مجھے بتاؤ، یہ کہتے ہیں شیخ سعدی کیا اس کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ فائر کو یا پھینکے ہوئے تیر کو واپس لا سکتے ہو؟ کہا نہیں لا سکتے، مگر اللہ والوں کا مقام یہ ہے اولیاء را حد قوت از الہ، کہ اللہ والوں کو اللہ نے، اولیاء اللہ کو یہ قوت دی ہے اللہ نے کہ تیر جستہ باز گردان ذرا، کہ جو تیر پھینکا جا سکے وہ اس کو بھی اٹھا کے واپس لے آتے ہیں، سبحان اللہ، اس تیر کو بھی پلٹ دیتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں یا غوث اعظم، مصیبتوں کے تیر چل چکے ہیں، پریشانیوں کے تیر چل چکے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے ان تیروں کو واپس پلٹنا ہی آپ کا کام. بے شک، ہم نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا. بے شک. اب آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں میں چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. سبحان اللہ، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی ان کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، آپ کا ادب، آپ کی معرفت ہمیں عطا فرمائے، آپ کے سلسلے سے وابستگی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.